قرآن مجید کا 12واں سورہ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 12واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 53واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، لیکن ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق اس کی 4 آیات، پہلی 3 اور 7ویں آیت مدنی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اس کی آخری چند آیات کے علاوہ تمام آیات حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپ اور عبرت انگیز داستان بیان کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک قافلے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور آپ کو عزیز مصر نے خرید کر اپنی زوجہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریبتہ ہو گئی، لیکن آپ نے اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا اور عزیز مصر کے قصر میں موجود ایک دودھ پیتے بچے نے آپ کی بے گناہی کی گواہی دی۔ اس واقعے کے بعد مصر کی اشراف زادیوں نے زلیخا کی ملامت کی، جس کے نتیجے میں زلیخا نے ان خواتین کو دعوت دی اور ان کے ہاتھ میں پھل اور ایک چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محفل میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر خواتین نے بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں اعلیٰ ترین عفت اور پاک دامنی، خودداری، تقوی اور ضبط نفس کا بہترین درس ہے۔ بالخصوص ظاہری خوبصورتی و نفسانی ہوس اور ہیلا گری کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور تقوی کو لطیف انداز سے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 94 سے 98 تک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کی آنکھوں پر مس کی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے گناہ کو جو یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ لوگ انجام دے چکے تھے معاف کر دیا۔ جو شخص سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اور اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دے گا، اللہ تعالی سکرات موت کے مشکل وقت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب المبین۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے ان واقعات سے بے خبر تھے۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا، میں نے خواب میں
11 सितारों को देखा है और सूरज और चांद को मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ कहा, बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना, वरना वो आपके खिलाफ कोई चाल सोचेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اور آپ کا رب اسی طرح آپ کو برگزیدہ کرے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور آپ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے آپ کے اجداد ابراہیم و اسحاق پر کر چکا ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ بتحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جب بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے ابا تو صریح غلطی پر ہیں۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یوسف کو مار ڈالو یا اسے کسی سرزمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم لوگ نیک بن جاؤ گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل اسے ہمارے ہمراہ بھیج دیجئے تاکہ کچھ کھا پی لے اور کھیل کود کرے، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب نے کہا، تمہارا اسے لے جانا میرے لیے حزن کا باعث ہے، اور مجھے ڈر ہے اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ کہنے لگے، ہم ایک جماعت ہیں، اس کے باوجود اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم نقصان اٹھانے والے ٹھہریں گے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بس جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے گہرے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان کے پاس ان کے اس فعل شنی کے بارے میں انہیں ضرور بتائیں گے، جبکہ انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور یہ لوگ رات کی ابتدا میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے، اے ابا جان، ہم دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات نہیں مانتے، گو ہم سب سچے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ چنانچہ وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا، نہیں، تم نے اپنے تئیں ایک بات بنائی ہے، بس میں بہت اچھے صبر کا مظاہرہ کروں گا، اور جو بات تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ پھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا سقا بھیجا، جس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف آویزاں نکلے۔ وہ بولا، کیا خوب، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے تجارتی سرمایہ بنا کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور انہوں نے یوسف کو تھوڑی سی قیمت معدود چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس میں زیادہ طمع بھی نہیں رکھتے تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا مقام معزز رکھنا، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تمکنت دی، اور اس لیے بھی کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دیں، اور اللہ اپنے عمل میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا، یقیناً میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ چکے ہوتے۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں، کیونکہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ عورت کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا یہ عورت مجھے اپنے ارادے سے پھسلانا چاہتی تھی، اور اس عورت کے خاندان کے کسی فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب اس نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کے شوہر نے کہا بے شک یہ سب تم عورتوں کی فریب کاری ہے، تم عورتوں کی فریب کاری تو بہت بھاری ہوتی ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کیا عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے ارادے سے پھسلانا چاہتی ہے، اس کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، ہم تو اسے یقیناً سری گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك
كريم. بس اس نے جب عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی کہ پھل کاٹے. پھر اس نے یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ. پس جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو انہیں بڑا حسین پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہہ اٹھیں پاک ہے اللہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. اس نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اسے اپنے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنی عصمت قائم رکھی، اور اگر میرا حکم نہ مانے گا تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور خوار بھی ہوگا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو ان کی مکاریاں مجھ سے دور نہ فرمائے گا تو میں ان عورتوں کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. پس اللہ نے یوسف کی دعا سن لی اور یوسف سے ان عورتوں کی مکاری دور کر دی، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر یوسف کی پاک دامنی کی علامات دیکھ چکنے کے باوجود انہوں نے مناسب سمجھا کہ کچھ مدت کے لیے یوسف کو ضرور قید کر دیں. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. اور قید خانے میں یوسف کے ساتھ دو جوان بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعویل بتا دیجئے، یقیناً ہمیں آپ نیک انسان نظر آتے ہیں. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. یوسف نے کہا جو کھانا تم دونوں کو دیا جاتا ہے وہ ابھی آیا بھی نہ ہوگا کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا قبل اس کے کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے. یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں. میں نے اس قوم کا مذہب ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے تو اپنے اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کو اپنایا ہے، ہمیں کسی چیز کو اللہ کا شریک بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، ہم پر اور دیگر لوگوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ اے میرے زندان کے ساتھیو، کیا متفرق ارباب بہتر ہیں یا وہ اللہ جو یکتا ہے، جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تم لوگ اللہ کے سوا جن چیزوں کی بندگی کرتے ہو وہ صرف تم اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ نام ہیں، اللہ نے تو ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اقتدار تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی مستحکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے میرے زندان کے ساتھیو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھایا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے، جو بات تم دونوں مجھ سے دریافت کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور ان دونوں میں سے جس کی رہائی کا خیال کیا تھا، یوسف نے اس سے کہا اپنے مالک شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرے، یوں یوسف کئی سال زندان میں پڑے رہے۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے۔ اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر سے مجھے آگاہ کرو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں میں سے ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے وہ بات بڑی مدت بعد یاد آ گئی، اس نے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس زندان بھیج دیجئے۔
يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. اے یوسف، اے بڑے راست گو، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز اور 7 خوشے خشک ہیں. ہمیں اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں. آپ کی سچی تعبیر سن کر شاید وہ جان لیں. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. یوسف نے کہا، تم 7 برس تک متواتر کھیتی باڑی کرتے رہو گے. ان سالوں میں جو فصل تم کاٹو ان میں سے قلیل حصہ تم کھاؤ، باقی اس کے خوشوں ہی میں رہنے دو. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے جن میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم بچا کر رکھو گے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش ملے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اور بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ. پھر جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اپنے مالک کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاریوں سے یقیناً خوب باخبر ہے. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، اس وقت تمہارا کیا واقعہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ سب عورتوں نے کہا، پاکیزہ ہے اللہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اس موقع پر عزیز کی بیوی نے کہا، اب حق کھل کر سامنے آ گیا. میں نے ہی یوسف کو اس کی مرضی کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یوسف یقیناً سچوں میں سے ہیں. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یوسف نے کہا، ایسا میں نے اس لیے کیا کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کاروں کے مکر و فریب کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، کیونکہ انسانی نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے رحم کرنے والا ہے.
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے خاص طور سے اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے بادشاہ سے گفتگو کی تو اس نے کہا بے شک آج آپ ہمارے با اختیار امانت دار ہیں۔ قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کریں کہ میں بلا شبہ خوب حفاظت کرنے والا، مہارت رکھنے والا ہوں۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار دیا کہ وہ جہاں چاہے اپنا مسکن بنا لے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور آخرت کا اجر تو ایمان اور تقوی والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. اور برادران یوسف مصر آئے اور یوسف کے ہاں حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو پہچان نہیں رہے تھے۔ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. اور جب یوسف ان کے لیے سامان تیار کر چکے تو کہنے لگے دوبارہ آؤ تو باپ کی طرف سے اپنے ایک سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. پس اگر تم اس بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس سے نہ تو تمہیں کوئی غلہ ملے گا اور نہ ہی تم میرے نزدیک آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. انہوں نے کہا ہم اس کے والد سے اسے طلب کریں گے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اور یوسف نے اپنے خدمتگاروں سے کہا ان کی پونجی جو غلے کی قیمت تھی انہی کے سامان میں رکھ دو تاکہ جب وہ پلٹ کر اپنے اہل و عیال کی طرف جائیں تو اسے پہچان لیں، اس طرح ممکن ہے وہ واپس آ جائیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. پھر جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے اے ہمارے ابا، ہمارے لیے غلے کی بندش ہو گئی، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کریں، اور بے شک ہم بھائی کی حفاظت کریں گے۔
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب بولے کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہماری یہ پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ زیادہ لائیں گے اور وہ غلہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے ساتھ عہد نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے مگر یہ کہ تم کسی مشکل میں گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا تو یعقوب نے کہا ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور یعقوب نے کہا بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ تھا مگر یہ کہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کر دیا، اور یعقوب یقیناً صاحب علم تھے، اس لیے کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں
बस इन लोगों के सलूक पर मलाल ना करना। فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر لیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر کسی پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ کہنے لگے، بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے اور جو اسے پیش کر دے اس کے لیے ایک بارے شتر انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ قافلے والوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں کو بھی علم ہے کہ ہم اس سرزمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں مسروقہ مال پایا جائے وہی اس کی سزا میں رکھ لیا جائے، ہم تو ظلم کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اسے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ وہ شاہی قانون کے تحت اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ کی مشیت ہو۔ جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں اور ہر صاحب علم سے بالا تر ایک بہت بڑی دانا ذات ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ برادران یوسف نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو نئی بات نہیں، اس کے بھائی یوسف نے بھی تو پہلے چوری کی تھی۔ بس یوسف نے اس بات کو دل میں سہ لیا اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، البتہ اتنا ضرور کہا، تم لوگ برے ہو نہ کہ ہم دونوں، اور جو بات تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا باپ بہت سن رسیدہ ہو چکا ہے، بس آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمیں آپ
नेकी करने वाले नजर आते हैं। قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ कहा, पनाह बाखुदा, जिसके हाथ से हमारा सामान हमें मिला है उसके अलावा हम किसी और को पकड़े, अगर हम ऐसा करें तो ज्यादती करने वालों में होंगे। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ फिर जब वो इससे मायूस हो गए तो अलग होकर मशवरा करने लगे। उनके बड़े ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है और इससे पहले भी यूसुफ के बारे में तकसीर कर चुके हो, लिहाजा मैं तो इस सरजमीन से हिलने वाला नहीं हूं जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे या अल्लाह मेरे बारे में कोई फैसला ना करे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ तुम अपने वालिद के पास जाओ और उनसे कहो, ए हमारे अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है और हमें जो इल्म हुआ उसकी हमने गवाही दे दी है और गैब के हम जिम्मेदार नहीं हैं। واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ और इस बस्ती वालों से पूछिए जिसमें हम ठहरे थे और उस काफिले से पूछिए जिसमें हम आए हैं, और यकीन जानिए हम बिल्कुल सच्चे हैं। قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ याकूब ने कहा, बल्कि तुमने खुद अपनी तरफ से एक बात बनाई है, बस बेहतरीन सब्र करूंगा। उम्मीद है कि अल्लाह उन सब को मेरे पास ले आए, यकीनन वो बड़ा दाना हिकमत वाला है। وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ और याकूब ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ, और उनकी आंखें रोते रोते गम से सफेद पड़ गईं और वो घुटे जा रहे थे। قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ बेटों ने कहा, कसम बखुदा, यूसुफ को बराबर याद करते करते आप जान बलब हो जाएंगे या जान दे देंगे। قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ याकूब ने कहा, मैं अपना इस्तराब और गम सिर्फ अल्लाह के सामने पेश कर रहा हूं और अल्लाह की जानिब से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ ए मेरे बेटो, जाओ
یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب وہ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں ہیں اور ہم نہایت ناچیز پونجی لے کر آئے ہیں، بس آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہمیں خیرات بھی دیجئے، اللہ خیرات دینے والوں کو یقیناً اجر عطا کرنے والا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ وہ کہنے لگے، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اگر کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ انہوں نے کہا، قسم بخدا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو اس کی بصارت لوٹ آئے گی، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب یہ قافلہ مصر کی سرزمین سے دور ہوا تو ان کے باپ نے کہا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ لوگوں نے کہا، قسم بخدا آپ اپنے اسی پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ دفعتن بینا ہو گئے، کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔
بیٹوں نے کہا اے ہمارے ابا ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے ہم ہی خطا کار تھے قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم یعقوب نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا وہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے اور یوسف نے کہا اے ابا جان یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا بتحقیق میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے سچ مجھ پر احسان کیا جب مجھے زندان سے نکالا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا آپ کو صحرا سے یہاں لے آیا یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اسے تدبیر خفی سے انجام دیتا ہے یقیناً وہی بڑا دانا حکمت والا ہے رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اے میرے رب تو نے مجھے اقتدار کا ایک حصہ عنایت فرمایا اور ہر بات کے انجام کا علم دیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا میں بھی میرا سرپرست ہے اور آخرت میں بھی مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا لے اور نیک بندوں میں شامل فرما ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون یہ غیب کی خبروں کا حصہ ہیں جنہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنا عزم پختہ کر کے سازش کر رہے تھے وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہو ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين اور حالانکہ آپ اس بات پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے اور یہ قرآن تو عالمین کے لیے بس ایک نصیحت ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ بغیر اعتنا کے گزر جاتے ہیں. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ لوگ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب انہیں گھیر لے یا ناگہاں قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور پاکیزہ ہے اللہ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم ان بستیوں میں صرف مردوں ہی کو بھیجتے رہے ہیں جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اور اہل تقوی کے لیے تو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب انبیاء لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگ بھی یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو پیغمبروں کے لیے ہماری نصرت پہنچ گئی. اس کے بعد جسے ہم نے چاہا اسے نجات مل گئی اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بتحقیق ان رسولوں کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ قرآن گڑھی ہوئی باتیں نہیں بلکہ اس سے پہلے آئے ہوئے کلام کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل بتانے والا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے.